اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم۔ آپ سب کو Q.Grammar پہ خوش آمدید۔ آج ہم اپنے گرامر کے آخری حصہ میں جو مزید فی افعال ہم پڑھ رہے ہیں اس کے افعال میں سے باب انقلبہ پڑھیں گے پہلے، اور انقلبہ کی پھر پریکٹس بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ عربی گرامر کا جو کورس چل رہا ہے، یہ اس کے الحمدللہ ہر ایک باب کا سیپریٹ جو ہے وہ شارٹ کلپ کہہ لیں، چھوٹی سی ویڈیو 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، تو ایک باب کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی آئندہ ہماری کلاس کو جوائن کرے تو وہ سب سے پہلے یہ گرامر کی ویڈیوز دیکھ لے، اور انشاءاللہ ہم آخر میں کنکلیوڈ بھی کریں گے ایک مکمل گرامر کا ایک شارٹ تعارف، وہ بھی رکھ دیں گے آخر میں۔ سارے جو بنیادی چیزیں ہیں گرامر کے، جو اسم کی جو بنیادی چیزیں ہیں، حرف کی بنیادی چیزیں ہیں، اور افعال کی، وہ سب کی ایک ویڈیو بنا کے بھی انشاءاللہ اینڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی آیہ مبارکہ کی طرف۔ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ دیکھیے یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پھر میری اتباع کرو۔ بنیادی طور پر یہ یہودیوں کو ایڈریس کیا گیا اس آیہ مبارکہ میں۔ یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے جو انبیاء کے اولادوں میں سے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ پھر میری اتباع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کو سمجھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی اتباع اور اتباع کا جو صیغہ ہے قرآن میں بہت بار استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی آیہ مبارکہ بے شمار بار جو ہے قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ تو اتباع اور اطاعت یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہ باتیں ہم جو ہے وہ خود بھی پڑھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو چلتے ہیں اب آج کا جو ہمارا سبق ہے۔ عربی گرامر میں ہم نے دیکھا کہ کلمہ ہوتا ہے، اور کلمہ کے آگے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور ہم اسم بھی ہم نے پڑھ لیے، حروف بھی پڑھ لیے، فعل پڑھ رہے ہیں، اور فعل میں مزید فی میں آج کا باب جو ہے وہ انقلبہ۔ انقلبہ کی جو خاصیت ہے وہ دیکھتے ہیں آج، اور دیکھیے کہ انقلبہ جو ہے یہ اس کا جو باب کا نام ہے انفعالو، تو ہم نے تو اس کے ماضی کے پہلا صیغہ لیا۔ انفعالو میں جو ایک فعل جو ہے وہ فعال کرتا ہے انقلبہ، تو اس کا نام دیا ہم نے اس کو۔ اس باب کا ماضی مضارع جو ہے وہ کیسے ہے؟ انفعل ینفعلو، تو بنے گا انقلبہ ینقلبو۔ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فعل لازم ہوتا ہے، اور فعل لازم جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جس میں کرنے والا خود ہی کام کرتا ہے، کسی پہ اثر نہیں ہوتا، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اثرات دوسرے مفعول کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو اس میں جو خاصیت ہے وہ لزوم کی ہے،
اس میں کرنے کے بجائے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک کام کرتا ہے تو جب وہ کرتا ہے تو کسی پہ اثر ہوتا ہے, اور ہونا پایا جائے تو اس نے کیا, وہ کام اس نے خود کیا, کسی پہ اثر نہ ہوا, تو کام کے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں انصرفا اور ینصرفو, یہ اس کا پیٹرن ہے. انفعالو ینفعلو, انصرفا ینصرفو. اور یہ اگر مزید فی کے بجائے اس کو اگر ثلاثی مجرد میں لے کر جائیں تو یہ صرفا تھا. صاد, را اور فا تین اس کے مادہ ہے, مادہ میں تین حرفی بنے گا تو یہ صرفا ہے. صرفا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پھیرا, کسی کو واپس کیا. اور یہ صراف جو ہوتے ہیں اسی سے ہے. صرفا جو ہے جب صراف صارفا الف لگا کے باب جہادہ میں جائے گا تو صراف بنے گا. تو یہاں پہ صرفا اس نے پھیرا, اور صراف کیا ہوتا ہے, وہ منی چینج کرتا ہے, بدلتا ہے. تو صرفا اس نے پھیرا, کسی کو واپس کیا. اور اگر اس کی شروع میں ان لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا ان صرفا, اور پھر اس کا معنی ہو جائے گا وہ خود پھر گیا, وہ خود پلٹ گیا, وہ خود ہی واپس چلا گیا. تو یہ ہوا لزوم, ایک ہی شخص وہ خود عمل کر رہا ہے اور خود ہی اس کے اثرات جو اس کے اوپر ہی پڑ رہے ہیں, کسی دوسرے پہ نہیں پڑ رہے. تو چلتے ہیں ہم باب انقلبہ کے صیغے بناتے ہیں. ماضی غائب واحد, انقلبہ وہ پلٹا, اور ماضی غائب جمع کے لیے انقلبو وہ سب پلٹے. ماضی حاضر انقلبتا تم پلٹے, اور ماضی حاضر جمع کے لیے انقلب تم سب پلٹے. ماضی متکلم واحد انقلبتو میں پلٹا, اور جمع کے لیے انقلبنا ہم سب پلٹے. مضارع واحد غائب کے لیے ینقلبو وہ پلٹتا ہے, اور جمع کے لیے ینقلبونا وہ سب پلٹتے ہیں. مضارع حاضر واحد تنقلبو تم پلٹتے ہو, اور جمع کے لیے تنقلبونا تم سب پلٹتے ہو. مضارع متکلم واحد انقلبو میں پلٹتا ہوں, اور جمع کے لیے ہوگا ننقلبو تم سب, وہ ہم سب پلٹتے ہیں. انقلبو مضارع متکلم واحد میں پلٹتا ہوں, اور جمع کے لیے ننقلبو ہم سب پلٹتے ہیں. امر میں واحد کے لیے انقلب تم پلٹو, اور جمع کے لیے انقلبو تم سب پلٹو. اسی طرح نہیں میں ہوگا لا تنقلب مت پلٹو, اور جمع ہوگا لا تنقلبو تم سب مت پلٹو. اور پھر فاعل کے وزن پہ ہے مقلب, منقلب پلٹنے والا, اور منقلب اس کا مفعول ہے جس کو پلٹا گیا, اور اس کا مصدر ہوگا انقلاب. مذکر اور مؤنث کی واحد کے ضمیر لگانے سے ہوا انقلبا ہی انقلبت, اور مضارع میں واحد کے لیے ہوا ینقلبو واحد مذکر, اور واحد مؤنث مضارع غائب ہی تنقلبو وہ ایک عورت پلٹتی ہے یا پلٹے گی. اب یہ دیکھیں اسٹار لگا مضارع واحد حاضر کے لیے انت تنقلبو تم ایک پلٹتے ہو, اور ہی تنقلبو وہ ایک عورت پلٹتی ہے یا پلٹے گی. اور اسی طرح اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو دو افعال نئے دیے گئے. انشقاقا انقلبہ کے پیٹرن پہ آپ خود بنائیں گے, اور انفجرا اس کو بھی آپ یہ سلائیڈ کھول کے اس کو سامنے رکھ کے اس کو آپ پریکٹس کریں. انقلبہ کی جگہ انفجرا لگائیں اور سارے صیغے بنائیں. تو اب ہم ان افعال کی پریکٹس کے لیے شارف بھائی ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کی پریکٹس کروائیں. تو چلتے ہیں شارف خان صاحب ہیں ان کی طرف. شارف خان صاحب پریکٹس کروائیں گے. پہلے میں عربی میں بولوں گا, اس کے بعد پھر آپ اس کا ترجمے کے ساتھ پھر آپ اس کو اسی طرح دہرائیے گا. انقلبہ اس نے پلٹا, وہ پلٹا, ہاں وہ پلٹتا ہے, وہ پلٹا ماضی ہے. انقلبو وہ سب پلٹے,
انقلبتا آپ پلٹے، انقلبتو آپ سب پلٹے، انقلبتو میں پلٹا، انقلبنا ہم سب پلٹے، ینقلبو وہ پلٹتا ہے، ینقلبونا وہ سب پلٹتے ہیں، تنقلبو آپ پلٹتے ہیں، تنقلبونا آپ سب پلٹتے ہیں، انقلبو میں پلٹتا ہوں، ننقلبو ہم سب پلٹتے ہیں، انقلب پلٹ، انقلبو سب پلٹو، لا تنقلب مت پلٹو، لا تنقلبو سب مل پلٹو، انقلب منقلب منقلب انقلاب، ہوا انقلب ہیا انقلبت، ہوا ینقلب ہیا تنقلب۔ اب عربی میں ساتھ میں یعنی دونوں ماضی واحد اور جمع ساتھ بولوں گا، پھر آپ اس کو دہرائیں گا۔ انقلبا انقلبو، انقلبتا انقلبتم، انقلبتو انقلبنا، ینقلبو ینقلبونا، تنقلبو تنقلبونا، انقلبو ننقلبو، انقلب انقلبو، لا تنقلب لا تنقلبو، منقلب منقلب انقلاب، ہوا انقلب ہیا انقلبت، ہوا ینقلب ہیا تنقلب۔ جزاکم اللہ۔ یہ شارف خان صاحب جو ہے ہمیں انقلبہ کی پریکٹس کروا رہے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور انقلبہ باب جو ہے دیکھیں یہ کیسے بنا۔ قلبہ اگر یہ ثلاثی مجرد میں دیکھیں تو قاف لام اور با، قلبہ، اور اس کے دو حروف اس میں ایڈ کیے گئے، اضافہ ہوا الف اور نون، الف اور نون سے یہ انقلبہ بن گیا۔ تو انقلبہ کی مزید پریکٹس کے لیے آپ کو چند افعال مزید میں یہاں پہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کی پریکٹس کریں۔ ماضی، مضارع اور امر، تین جو ہیں وہ صیغے ہیں۔ انصرفا، ینصرف، انصرف، انصلخ، ینصلخ، انصلخ، انفعل، ینفعل، انفعل، انطلق، ینطلق، انطلق۔ اسی طرح انفجر، ینفجر، انفجر۔ تو یہ ہیں جی دیکھیں ہمارا آج کا باب تھا، باب انقلبہ، اور اس کی ہم نے گردان کی پریکٹس بھی کی اور آپ کے پاس مزید اس کے افعال جو ہیں پریکٹس کے لیے وہ بھی دے دیے۔ تو اب ہم ہماری کلاس کا جو سلوگن ہے اس کو دیکھیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ بہت مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی کا دار و مدار ہماری آخرت کی بے شمار جو لامتناہی زندگی ہے اس کے اوپر ہے۔ تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ پیش کریں اپنے آپ کو، اور اس کے لیے جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ لگائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی سیکھیں، اور اس کو جو ہے اپنا مقصد بنائیں، تاکہ یہ آخرت میں جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس میں اللہ کے دین کی یہ خدمت جب ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے اور اس میں برکت ڈالے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔